میں اپنے حلقے کی بات کروں، کوہاٹ کی بات کروں، تو وہاں پہ ہم 1000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. اگر ہماری گورننس نہیں ہوتی، ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی، تو ہم کیسے تیسری مرتبہ حکومت تو میں اس کا ہوتے. مطلب ہزارہ ڈویژن آپ کی لسٹ میں نہیں ہے؟ سوری بھائی میرے، اس کا مطلب ہزارہ بابر صاحب ڈویژن پوچھ رہے آپ ہیں کہ کی لسٹ ہزارہ میں ڈویژن نہیں آپ کی لسٹ میں نہیں ہے. دیکھیے ہزارہ کا موٹر وے بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح سوات کا موٹر وے دیکھ لیں، تو وہ بھی سوات کا موٹر وے صوبائی حکومت کا تھا. ہزارہ میں کافی کام ہو رہا ہے، وہاں NHP پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں NHP نکلے گی اور گراؤنڈ آئیں گی. میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا جو جی بابر پیسہ صاحب ہے وہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نیٹ ہائیڈل بابر صاحب پروفٹ اگر کا آپ بھی اپنے ہمارا سر پہ نوے بات کریں تو نوے بہتر بھی نوے ہوگا. ارب روپیہ ہمارا جو ہے متاثرین تربیلا ڈیم کا، وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف ڈیو ہے. اگر ہمارا وہ پیسہ بھی مل جائے تو ہم ہزارہ ڈویژن کو بالکل چمکا کے رکھ سکتے ہیں. ہمارے 90 ارب سے زیادہ کا بالکل آپ کے پیسہ ایم وہاں پی پہ ہیں NHP ہے. عدیل اقبال صاحب نے یہ اس پہ اسمبلی کی فلور پہ بات کی تھی. اس وقت ہم اس پہ لگی ہوئے ہیں. جس طرح NFC کا ہمارا 1375 ارب کا وفاق کے ذمہ رہتا ہے، 2200 ارب روپے ہمارے NHP کے وفاق کے ذمہ رہتے ہیں، 700 ارب کا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مرجر کے بعد 560 ارب روپے وہی رہتے ہیں. تو واجب الادا پیسے ہمارے بہت سارے رہتے ہیں. اور جس طرح NFC کے اس ایوارڈ میں سہیل آفریدی صاحب نے اپنے پختونخوا کا مقدمہ لڑا، جس مدلل انداز میں انہوں نے ڈاکومنٹڈ پروفز پیش کیے، ڈاکومنٹڈ چیزیں ان کے سامنے رکھی، پرنسپلی انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری بھی کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس بھی بہتر ہوگی، اور عمران خان کی رہائی جو ہماری یہ پریورٹی ہے اس پہ بھی تحریک آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے بابر نواز صاحب، یہ بتائیے گا، ایک تو انہوں نے آپ کے بات کا تفصیلی جواب تو دیا ہے کہ کام تو وہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ مطمئن ہیں پچھلے 12 سال کی کارکردگی سے، یا اس سے سہیل آفریدی نئے ہیں، ینگ ہیں، وہ بہتر گورننس یہ انٹروڈیوس کروا سکے؟ یہ پاسبلٹی تو ہے. دیکھیں، ان کی میں نے غیر موجودگی میں کہا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ بالکل، میں سے لوگ آگے آئیں. اور یہی جذبہ ہونا لیکن چاہیے لیکن سیاستدانوں کے لیکن درمیان. بہت تلخیاں بڑھ گئی لیکن ہیں. ہاں، لیکن جو چیز یہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ان کے فیکٹس اور فگرز کے لیے، شوکت صاحب اس دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی. میرا خلابٹ ٹاؤن شپ، جہاں سے بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں 11,000 کی لیڈ لے کے اس دفعہ آگے بڑھا ہوں، وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جو 2013 سے پہلے میرے والد نے بنایا تھا، جس کا نام اختر نواز خان شہید ہاسپٹل ہے. سی ٹائپ ہاسپٹل ہے، جاریکا سے لے کے گلگت تک نہیں ہے، وہ آج تک نہیں چلنے دیا، جس اس وجہ سے کہ اس پہ نام میرے والد کا لگا ہے. اسی طریقے سے ہمارے DHQ ہے، اس کے 3 نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں، 1.5 ارب روپے کا دینے کا وعدہ ہوا، وہ آج تک نہیں ہوا. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے، جیسے کہ ہر ڈویژن میں ایک ہوتا ہے. ہماری تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن وہاں کے ہاسپٹل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سے جیسے ہری پور سے ریفر ٹو ایبٹ آباد کی چٹ لکھی ملتی ہے، وہاں پہ ریفر ٹو پیمز کی چٹ آپ کو پہلے سے لکھی ہوئی ملے گی. میں نے کہا کہ چونکہ یہ میرے بھائی نئے ہیں، میں تھوڑا سا ان سے سینئر ہوں، 2 الیکشن زیادہ کانٹیسٹ کیے ہیں، اس وجہ سے میں اپنے ڈائنامکس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہزارہ ڈویژن میں چل رہا ہے. اس وقت صوبے کی ڈیمانڈ صرف اس وجہ سے، جیسے میں نے ان سے پہلا سوال کیا، میں نے کہا کیا بھائی ہمارے ہزارہ ڈویژن کا نام نہیں ہے اس میں؟ ابھی ہزارہ ڈویژن کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. یہاں کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ آپ ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ میں دیکھ لیں، وہاں پہ زمینیں ہم لوگوں کی گئیں، ڈیم ہماری زمینوں پہ بنے، یہاں پہ ہم نے ہر قسم کی قربانی دی اس پاکستان کے لیے، لیکن میرا نوجوان آج بھی بے روزگار ہے. یہاں پہ صرف پنجاب، سندھ اور پشاور سائڈ سے لوگ آ کے وہ کر رہے ہیں. مطلب کسی قسم کی گورننس تو اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ گراس روٹ لیول پہ ایک عام بندے کا دیکھیں کہ اس کے زندگی کا کیسے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے بابر صاحب، میں آتا ہوں واپس آپ کے. حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ظاہر سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے دونوں کا. آپ کے خیال میں کیا واقعی خیبر پختونخوا میں کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، یا نہیں ہوا؟ کیونکہ دونوں کا مختلف ویو ہے، تو آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہمیں چاہیے. دوسرا یہ بتائیں، یہ جو شفیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ KP میں کسی دوسری جماعت کو دوبارہ بھی نہیں اقتدار ملا تھا، یہ تو تیسری دفعہ ملا ہے، تو کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ PTI کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو دیکھیں کہ امیر حیدر ہوتی 2008 سے 13 تک چیف منسٹر رہے تھے، 5 سال 9 یونیورسٹیاں بنائی تھی.
50 سے زائد کالجز بنائے تھے تمام، یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چند گھر ہوتے تھے، وہاں پر بھی پرائمری یا مڈل یا ہائی اسکول بن جاتا. یہ میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ورنہ دوسرے چیف منسٹرز نے بھی اچھا کام کیا. اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ چیزیں تو ان کے پاس ہے نا، بیوروکریسی ان کے پاس ہے، فنڈنگ ان کے پاس ہے، سارا ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. لیکن اس میں سے برآمد کیا ہوا؟ اس میں سے کبھی کوہستان سکینڈل برآمد ہوتا ہے، کبھی بنو لکی مروت سکینڈل برآمد ہوتا ہے، کبھی CNW سکینڈل برآمد ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات، جو ان کے جو پچھلے چیف منسٹرز رہے تھے ان سب پہ کرپشن کے بدترین الزامات لگے. یعنی شفیع جان کیسے انکار کریں گے؟ کیا BRT، مالم جبہ اور یہ سارے کرپشن سکینڈل ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا محمود خان جب چیف منسٹر تھے تو سارے معاملات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اسی طرح جب علی امین گنڈاپور چیف منسٹر، ہاں موجودہ چیف منسٹر کے بارے میں شفیع جان کو معلوم ہے کہ جب ان پہ کچھ الزامات لگے میں نے اس کا دفاع کیا کہ ایسا نہیں ہے، ہم کریں گے وہ بات جو حقائق پر مبنی ہو. لیکن PTI کس سمت میں بڑھ رہی ہے؟ PTI مسلسل احتجاج، دنگا فساد، ایڈمنسٹریشن پہ توجہ نہیں ہے، گورننس پہ توجہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے، اسی جگہ پہ اٹکے ہوئے جہاں پہلے تھے. البتہ جو موجودہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں اور آپ ساتھ تھے، تو اس کے بعد PTI کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا آپ یہ سوچ سمجھ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو وہ مثبت، سوشل میڈیا پہ ابصار بھائی ہم فوری طور پر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لیکن یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی اگر حکومت کے لیول پہ آ رہی ہے. دیکھیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی تو بیرسٹر گوہر نے بڑی سنجیدہ باتیں کی، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی قدرے اچھی باتیں کی. آج بھی سہیل افریدی نے کوئی متنازع بات نہیں کی. رہی بات شاہد خٹک جیسے لوگوں کی، تو دیکھیں شاہد خٹک کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان کو آپ پارٹی پالیسی یا اس سے ایکسپیکٹ کریں. لیکن سہیل خٹک کا، یہ سہیل افریدی کا رویہ اور شاہد افریدی کا رویہ الگ الگ ہے. شاہد افریدی اور شاہد خٹک، ہاں سہیل افریدی اور شاہد خٹک سوری، تو لیکن شاہد خٹک کو ابھی وہ جو پچھلے 10-15 سال کا معاملہ ہے نا، جذباتیت، گالم گلوچ، دنگا فساد، اس سے چھٹکارا پاتے پاتے ابھی ٹائم لگے گا، اور شاہد خٹک اس کو لیڈ کریں گے. البتہ گوہر اور سہیل افریدی آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی آپ نے ایک مثبت بات بتائی ہے. وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم شفیع اللہ جان صاحب سے بات کریں گے کہ جو حکومت ہے وہاں کی وہ کس راستے پہ چل رہی ہے، وہی جو حماد حسن صاحب نے بتایا یا کچھ اور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو. شفیع اللہ جان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بریک پر جانے سے پہلے حماد حسن صاحب نے فرمایا ہے کہ PTI کے رویے میں بہتری آئی ہے، سہیل آفریدی کے لہجے میں، کل بیرسٹر گوہر کے لہجے میں DG ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، کیا قوم توقع کرے کہ اب آگے بڑھیں گی تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی حکومتیں اچھے طریقے سے؟ دیکھیں جہاں تک پریس کانفرنس کی بات ہے، DG ISPR صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس سے پہلے 2 وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی، تو دونوں پریس کانفرنس سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے. دونوں پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوئی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوئی ہے، جس سے نہایت ہی ہم افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. جہاں تک حماد صاحب نے کچھ ایشوز پہ بات کی، BRT کی بات کی، کرپشن سکینڈلز پہ بات کی، اور انہوں نے یہاں پہ کوہستان سکینڈل کی بات کی، تو ان کو 5300 ارب جو IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پچھلے 2 سالوں میں وفاقی حکومت نے جو کرپشن کی ہے اس کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک وائٹ پیپر کہہ سکتے ہیں، اس پہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. پچھلے 2 سال سے جو مس گورننس وفاق میں ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی، تو اس کو بھی ایلوبریٹ کرنا چاہیے تھا. اور جہاں پہ CM کی بات کی کہ دونوں CM اس سے پہلے یا 3 CM تھے ان پہ کرپشن کے چارجز تھے، تو اس وقت اگر آپ کو پتا ہو پرویز خٹک صاحب تو ان کے LI ہے، محمود خان صاحب بھی الگ پارٹی بنا چکے ہیں، تو نیب ان کے ساتھ بھی انکوائری کر سکتی ہے. اور ان کی جماعت کو جس طریقے سے پچھلے الیکشن میں بیک کیا گیا، اگر وہ کرپٹ ہی تھے تو پھر اس کو بیک کرنے والے پہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے. اگر آپ علی امین صاحب کی بات کرتے ہیں تو نیب آزاد ہے، نیب ان کے انڈر ہے، وہ انکوائری کرے اور 100 بسم اللہ کرے.